السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ارسلان ہیلپ ٹپس۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں نے آپ کو بتانا ہے کہ حمل کے دوران ہم بستری کرنے کے کیا نقصانات ہوتے ہیں، تو اس سے آپ نے کس طرح بچنا ہے۔ اور اس سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں، ایک چھوٹی سی دعا آپ کی اسکرین پہ نظر آنے والی ہے۔ اپنے ہم بستری کرنے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور آپ کے آنے والے بچے کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ دعا لازمی پڑھیے گا اور کمنٹ سیکشن میں آمین لازمی لکھنا ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ جن شادی شدہ جوڑوں کے پاس ایک خوبصورت اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہو سکتا ہے آپ اگر کمنٹ میں آمین لکھیں تو میری دعا قبول ہو جائے۔ میں کوئی عالم تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو دوستو چلے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو یہ ایک بہت ہی نارمل سا عمل ہے، مسئلہ ہے جو بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کن نقصانات کا سامنا کرنا ہے اور اس کا پریگننسی پر کیا اثر پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے اور کس ٹائم میں کرنی ہے، کتنی دفعہ کرنی ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا۔ اور ہمارا چینل اگر آپ نے سبسکرائب، لائک، شیئر نہیں کیا تو کائنڈلی سب سے پہلے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر لیں۔ تو دوستو اس پریگننسی کے 3 ٹرائمیسٹر ہوتے ہیں، تو ان 3 ٹرائمیسٹر میں آپ کو بعد میں ان کی ڈیٹیل بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے ملنا ہے تو کس بات کا خیال رکھنا ہے اور کتنی دفعہ آپس میں ملنا ہے، اور ہم بستری کتنی دفعہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کا بچے کی نشو و نما اور بچے کی پیدائش پر کیا اثر پڑتا ہے۔ تو جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی جو وائف ہے وہ پریگننٹ ہو چکی ہے، تو آپ نے ان سے 15 دن تک پہلے ٹرائمیسٹر میں نہیں ملنا، اور 1 ماہ میں آپ نے 3 دفعہ ملنا ہے۔ اور دوسرے ٹرائمیسٹر میں وہ یہ ہے کہ دوسرے ماہ میں آپ نے 2 دفعہ ان کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے، اور تیسرے ٹرائمیسٹر میں پہلے ہفتے میں آپ نے ان کے ساتھ ملنا ہے 2 دفعہ، اور دوسرے جو 2 ویکس ہیں